آج کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری روز تھا تو الیکشن 2024 کے لیے فائنلی مختلف امیدواروں نے مختلف سیاسی جماعتوں سے یا پھر آزاد حیثیت میں اپنے کاغذات نامزدگی بہرحال جمع کرا دی ہیں. کافی پہلا یہ جو مرحلہ تھا جس کو کہا جائے کافی ہنگامہ خیز تھا تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ مختلف قسم کی شکایات موصول ہوتی رہی, لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف نے اس سلسلے میں عدالتوں کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا اور عدالتوں کی مداخلت کے بعد بہرحال ان کے کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو گئے. اب یہ سارا مرحلہ تو ابھی صرف پہلا ابتدائی مرحلہ تھا, آگے ابھی بہت مرحلے باقی ہے. تو کیا سمجھا جائے کہ جس انداز سے یہ پہلا مرحلہ ہوا ہے کیا وہیں سے ہی بنیاد سے ہی الیکشن کے غیر متنازع ہونے پر یا منصفانہ ہونے پر سوالات نہیں کھڑے ہو گئے؟ کس طریقے سے یہ معاملہ سارا آگے چلے گا اس کے اوپر بات کریں گے. مختلف سیاسی جماعتیں آپس میں ابھی بھی کچھ کلیئرٹی سے سامنے نہیں آ رہی ہیں کہ ان کے انتخابی اتحاد بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ابھی تک اختلافات ہیں, ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی کلیئرٹی ابھی نہیں ہے. یہ سارا ہنگام تو ہم دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, پی ٹی آئی تینوں کے لیے ہے, لیکن پی ٹی آئی کو اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل جو ہے وہ درپیش ہیں. بلہ ان سے لے لیا گیا ہے, اب وہ اپیل کرنے جا رہے ہیں اس کے خلاف بھی, لیکن بلے کے نہ ہونے سے اگر بلہ اپیل کے باوجود نہیں ملتا ان کا انتخابی نشان تو کتنا نقصان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو اس ساری حکمت عملی سے, اس پر بھی بات کریں گے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو آج بڑے تاک تاک کے دوبارہ سے میاں صاحب پہ نشانے لگا رہے تھے, کیا نظر آ رہا ہے آئندہ انتخابات کے بعد یہ دونوں جماعتیں کسی طور بھی کیا حکومت کا حصہ نہیں ہوں گی ایک ساتھ؟ اس پر بھی بات کریں گے. تو آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں, خاص طور پر میں خدید کہتی ہوں. سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن منیب فاروق صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا پروگرام میں. منیب آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور تھوڑا سا میں آپ سے پہلے کامنٹ لوں گی اور اس کے بعد پھر میں چودھری صاحب سے اور عمران صاحب کو بھی شامل کر لوں گی ڈسکشن میں. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ جو پہلا ہی مرحلہ تھا منیب فاروق صاحب جس طریقے سے ہوا ہے, اس پوری ایکسرسائز کے بعد الٹیمیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کاغذات تو جمع ہو گئے لیکن اس میں جو رکاوٹیں ڈالی گئیں, جو واقعات پیش آئے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غیر ضروری قسم کی چیزیں تھی, اگر یہ نہ کی جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا؟ بہت شکریہ آپ کا. میرے نظر میں تو ایک ہم اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اوور کل. مجھے لگتا ہے یہ اوور کل ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیوں میں روز دعا کرتا ہوں کہ میں غلط ثابت ہوں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ہم پاکستان کی تاریخ کے اندر, سیاسی تاریخ جتنی بھی ہماری ہے اس کے اندر ہم ایک اور متنازع ترین الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اور جو اس کا رزلٹ ہوگا وہ تو خیر اللہ کو پتہ ہے آگے کیا جا کے ہوگا, لیکن جو اس سے ماحول اس سے پہلے ہمارے سامنے ہے وہ تو کم از کم اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ ملک میں کسی طرح سے بھی کوئی شفافیت کا ایلیمنٹ یا ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ موجود نہیں ہے الیکشنز کے اندر. اور ود ایوری پاسنگ ڈے جس طرح لاہور شہر میں آپ کو, مجھے, ہم سب کو اسموگ کا سامنا ہے, تو سیاسی اسموگ بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور یہ ہماری دوسری اسموگ سے زیادہ ڈینس ہے. بالکل ٹھیک. چودھری صاحب آپ کو کیا نظر آتا ہے جس طریقے سے یہ پہلا مرحلہ ہوا ہے؟ اب تو خود ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے جو آروز ہیں ان کی طرف سے بھی الیکشن کمیشن کو لکھا گیا ہے کہ انتظامیہ اور پولیس نے غیر ضروری مداخلت کی ان کے کام میں. تو پھر اس کا مطلب ہے جو پی ٹی آئی نے پٹیشن کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں جس میں اس بات پہ اعتراض کیا تھا کہ جو آروز ہیں وہ عدلیہ سے ہونے چاہیے تاکہ صورتحال کو شفاف طریقے سے آگے چلانے میں کم از کم کچھ تو بہتری نظر آتی, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پٹیشن کافی حد تک جائز تھی, اس سے تو جو یہ بعد میں صورتحال بنی اس نے تو اس کو کافی حد تک صحیح قرار دیا. سمینہ, یہ اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو الیکشنز ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین الیکشنز ہیں. جس طرح سے ایک فضا خوف کی بنائی گئی, جس طرح سے مخالفین کو جو ہے ہراساں کیا گیا, ان کی خواتین تک کو نہیں بخشا گیا, اور جو بھی آر او آفس میں ناپسندیدہ شخص یا کوئی ایسا شخص جس کو وہ سیاست سے روکنا چاہتے ہیں وہ داخل ہوا تو آر اوز کی آفیسز کی پریمیسز میں سے ان کو اٹھایا گیا, اور جس طرح سے ان کو حفظ بیجا میں رکھ کے پھر میسیجز دیے گئے کہ آپ اپنے علاقوں میں نہیں آئیں, آپ اپنے علاقوں میں سیاست نہیں کریں. یعنی جن علاقوں میں لوگوں کے قبریں ہیں بزرگوں کی اور ان کی اپنے قبریں اور ان کی آنے والی نسلوں کی قبریں بھی وہاں پہ ہیں, وہاں پہ آنے سے روکا جا رہا ہے. یہ 70 میں ایسی باتیں ہوئی تھیں, لیکن آج اس کو ایکسپوز کرنے میں جو سب سے بڑا رول رہا ہے وہ سوشل میڈیا کا رہا ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ پریشر ماؤنٹ ہوا اور یہ جو ہے معاملہ سامنے آیا.
جس طرح سے بہیمانہ طریقے سے یہ معاملات کو کیا گیا ہے، یہ الیکشن کمیشن کی ناکامی جو ہے یہ الیکشن کی شروع ہونے سے پہلے تمام باروں نے بھی انڈورس کر دی ہے، عوام نے بھی انڈورس کر دی، اور کل اور پرسوں ہونے والے واقعات اور آج ہونے والے واقعات نے ان پہ مہر ثبت کر دی ہے۔ اور بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ جو ان کی پٹیشن تھی جس میں عدلیہ سے آروز لینے کا کہا گیا تھا، یہ بہت جلد ثابت ہو گیا کہ وہ پٹیشن کو سپریم کورٹ نے جلد بازی میں ان کا فیصلہ غلط اوورٹرن کیا، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے۔ جوڈیشل آفیسرز ہوتے تو کم سے کم یہ امید کی جا سکتی تھی کہ اس قسم کے بہیمانہ واقعات نہ ہوں۔ ویسے تو اصولی طور پہ انتظامی افسران میں بھی کوئی ایسی شکایت نہیں ہونی چاہیے تھی، ان کو بھی جو ہے احساس کرنا چاہیے تھا کہ ملک کی الیکشن جو ہیں یہ ملک کی تاریخ میں یا ملک کے نظام میں اس بات کے لیے معمور کیا جائے، اس کو اور وہ بھی پاکستانی بالکل ان بائس طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے، ٹھیک، یہ آپ نے بات بڑی امپورٹنٹ کی ہے چودھری صاحب نے، عمران صاحب، لیکن پھر یہ انتظامیہ کس کے حکم پر ایسا کر رہی تھی؟ کیا یہ نگران حکومتیں پھر فیل نہیں ہو گئیں کہ پولیس اس طرح سے کھلے عام لوگوں کو روک رہی ہے؟ ویڈیوز بھی اب کافی لوگوں نے شیئر کر دی ہیں، اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا مختلف خواتین نے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، تو یہ پھر نگران حکومتوں کے اوپر میرا خیال ہے کہ سارا اس کا ذمہ داری آئے گی کہ بھئی آپ کس طرح سے ایسا ماحول آپ نے دیا الیکشن کروانے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبینہ دیکھیں، جو بھی بات چودھری صاحب نے کی یا اس سے پہلے منیف فاروق صاحب نے کی، تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں باتیں جو ہیں اگر آپ اس کو ذہن میں رکھ کے کریں تو میرے نزدیک تو سب سے زیادہ ذمہ دار، الیکشن کمیشن سے بھی زیادہ ذمہ داری نگران حکومتوں کی بنتی ہے۔ چوہدری صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ آر او کی موجودگی میں ان کی آفس کی پریمیسز سے لوگوں کو اٹھا لیا گیا۔ اگر ہم اس بنیاد پہ آر اوز کو ذمہ دار قرار دیں تو پھر تو عدالتوں میں سے بھی لوگوں کو اٹھا لیا گیا۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ نگران گورنمنٹ جو ہے، جس کا بنیادی طور پہ یہ کام ہے کہ وہ امن و امان کی صورتحال کو نہ صرف قائم رکھے بلکہ اس وقت الیکشن کمیشن جو ہے اس کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں۔ صرف آئی جی صاحب کی طرف سے، اور زیادہ یہ پنجاب میں واقعات ہوئے، حالانکہ خیبر پختونخوا میں بھی لوگوں نے جمع کرائے ہیں۔ میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ صرف آئی جی کی طرف سے یا کسی بھی، وہ وزیر اعلیٰ ہو، وزیر داخلہ ہو، یا کسی وزیر کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ ہم پوری طرح سے الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، یہ معاملات حل نہیں ہوں گے۔ ان معاملات کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انصاف جو ہے وہ اس کے نعرے نہ لگائے جائے، انصاف ہوتا نظر بھی آئے۔ تمام لوگوں کے لیے جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے، اس میں آپ دیکھیں اگر کاغذات جمع کرواتے ہوئے ہی آپ نے ایک چیز کو اتنے متنازع کر دیا کہ آپ شفاف الیکشن کروا بھی دیں تو لوگ اس پہ شاید اس طرح سے یقین نہ کریں۔ پرسیپشن جو ہوتا ہے وہ رزلٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اگر پرسیپشن از بگر دین ریئلٹی، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اگر پرسیپشن ہی یہ کریٹ کر دیا جائے کہ الیکشن متنازع ہوں گے تو پھر آپ جتنے مرضی شفاف الیکشن بھی کرا لیں، لوگ ان کو شاید اس طرح سے اس کی شفافیت پہ اتنا یقین نہ کریں۔ لیکن منیب، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صرف یہاں تک معاملہ تھا یا ابھی بہت سے مزید مرحلے ہیں جس میں پی ٹی آئی کو خاص طور پر کافی زیادہ رگڑا لگتا رہے گا؟ ابھی جانچ پڑتال ہونی ہے، کون کون حصہ لے پائے گا الٹیمیٹلی پھر پتہ چلے گا، پھر آگے پھر پولنگ ڈے کا بھی مرحلہ ہوگا، کتنی ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ بیسکلی آپ کو لگ رہا ہے کہ اسپیسیفکلی ایک جماعت کے لیے ہے سختی یا اوور آل سب کے لیے اس طرح کا ہی ماحول رہے گا؟ نہیں، یہ بات تو کلیئر ہے، یہ واقعات صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں۔ یہ تو بڑا کلیئر ہے اور بڑی ڈسٹنکشن اس میں ہم ڈرا کر سکتے ہیں۔ باقی کسی جماعت کے کسی کینڈیڈیٹ نے کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں کی تو میرے خیال میں تو فیکٹس کی بات ہے۔ دوسری بات یہ میں اس پہ ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی تو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، جس طرح کوئی کہہ سکتا ہے اور میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ آئی ہیو ریزنز ٹو بلیو کہ یہ معاملہ مزید تلخی اختیار کرے گا اور اس کے جو کچھ چیزیں ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ انویل ہوں گی۔ جو مسئلہ اس وقت تحریک انصاف کو بحیثیت جماعت درپیش ہے، اس کے اوپر آج یہ حالات یا یہ معاملات اس جگہ پر پہنچے کیوں؟ میرے خیال میں اس کی طرف بھی جو بہت سے تحریک انصاف کے اندر جو سین لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جو کہ اچھے میچور لوگ ہیں، ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ آج اگر تحریک انصاف اس جگہ پر پہنچی ہے تو کیوں پہنچی ہے۔
دیکھیے میں بحیثیت ایک عام پاکستانی اور بحیثیت ایک صحافی اس بات کا تجزیہ کر سکتا ہوں جو فیکٹس ہیں میرے سامنے ان کو دیکھ کے کہ یہ آل آف اے سڈن تو کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ بیک گراؤنڈ کب سے شروع ہوا؟ 9 مئی تو کلمنیشن پوائنٹ تھا نا, ایک جگہ پر آ کر چیزیں ایک لاوا تھا جو پھٹ گیا, یا جو بھی کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے آ گیا. لیکن معاملات تو اس سے بہت پہلے شروع ہو چکے تھے, اور پھر عمران خان صاحب کی کچھ مقبولیت کے باوجود, میں دوبارہ کہوں گا مقبولیت کے باوجود, کچھ ایسے ان کے ایڈونچرز تھے جن کی وجہ سے وہ خود کو ایسی پوزیشن میں لے گئے جہاں پر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو انٹیگنائز کیا. اور آج جس طرح سے حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. جو عمران خان صاحب کے ساتھ بحیثیت ایک سیاستدان ہو رہا ہے یا ان کی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے, اس سے فرق سب سے زیادہ رگڑا کس کو لگ رہا ہے؟ دیکھیے ڈس انفرینچائز ہوگا ووٹر کو, شاید وہ اپنا کینڈیڈیٹ الیکٹ نہ کر پائے, یا اپنی جو جس پارٹی سے وہ پیار کرتا ہے, جس کو وہ لانا چاہتا ہے اقتدار میں, اس کو وہ نہ لا پائے. میرا یہ خدشہ ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ثابت ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 میری آواز آپ کو؟ جی جی کنٹینیو کیجیے. جی اب اس جی میں صرف بڑی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ دیکھیے کچھ لوگ جن کی سیاست پر تنقید کی جا سکتی ہے, جیسے آج اگر فواد چودھری صاحب ہیں, وہ ایک پریشانی کا شکار ہیں یا ان کا پورا فیملی اضطراب کا شکار ہے. اب فواد چودھری صاحب پر جو مقدمے بنائے گئے ہیں وہ اب کوئی ایک مقدمہ بن گیا, کبھی اینٹی کرپشن بلا رہی ہے, کبھی نیب بلا رہی ہے. 1.5 سال پی ڈی ایم کی حکومت رہی, کیا فواد چودھری کے خلاف کوئی ایک مقدمہ بھی آیا؟ اگر فواد چودھری نے اپنی سیاست کے اندر یا اپنی وزارتوں کے اندر کوئی غلط کام کیا ہوتا تو اس دور میں بھی آ جاتا نا, اس وقت بھی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. ان کے مخالف حکومت تھی اور اس وقت وہ ٹھیک ٹھاک کھلی اپوزیشن کر رہے تھے, لیکن نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا. اور جس طریقے سے پھر فواد چودھری صاحب کے ساتھ پہلے ہوا, پھر ان کو دوبارہ اب گرفتار کیا گیا, کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ, اور پھر اب وہ جیل میں ہے, پوری فیملی ان کی سفر کر رہی ہے. تو دیکھیے اس سے ہو کیا رہا ہے؟ فواد چودھری صاحب نے تو اس وقت بھی الیکشن کمیشن میں جا کے کہا کہ بھائی یہ میرا بیانیہ نہیں ہے, میری جماعت کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو بحیثیت ایک پارٹی کے سینئر پرسن کے تو میں نے تو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. لیکن اب کیا ہے, عمران خان صاحب علیحدہ مصیبت میں